پہلے آپ کو بتائیں گے یہ وہ خاموش مگر فیصلہ کن محاذ کے مجاہد ہیں جو مارکہ حق کے دوران پاکستان ایئر فورس کے سائبر آپریشنز ٹیم کا حصہ تھے، جنہوں نے دشمن کو اس کے اپنے نظام کے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے برق رفتار اور نہایت مؤثر سائبر حملوں نے بھارت کے بجلی، پیٹرولیم اور انرجی گرڈز کو مفلوج کر دیا، جبکہ حساس عسکری اور سرکاری تنصیبات سے اہم ڈیٹا حاصل کر کے دشمن کی صلاحیتوں کو شدید دھچکا پہنچایا۔ یہ وہ ذہین ہیں جنہوں نے بغیر گولی چلائے ڈیجیٹل محاذ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہ خاموش سپاہی ہیں جنہوں نے مارکہ حق میں پاکستان ایئر فورس کے سائبر محاذ کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے اعصاب شکن نظام کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی برق رفتار اور انتہائی مہلک سائبر کارروائیوں نے بھارت کے بجلی، پیٹرولیم اور انرجی گرڈز کو مفلوج کیا، جبکہ حساس عسکری اور سرکاری تنصیبات سے اہم معلومات حاصل کر کے دشمن کی جنگی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان ایئر فورس کی کائنٹیک آپریشنز کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ان سائبر شاہینوں نے ایک ایسی مہلک قاتلانہ سلسلہ تشکیل دیا جس نے بھارتی فضائیہ کو گھات لگا کر نشانہ بنایا اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا گیا۔ یہ وہ ذہن اور وہ مہارت اور وہ عزم ہے جس نے ڈیجیٹل محاذ پر خاموشی سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ قوم آج اپنے ان سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے فضاؤں کے ساتھ ساتھ سائبر دنیا میں بھی پاکستان کی برتری کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر عظیم الشان مارکہ حق ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد کا برہان وانی چوک جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر، کنوینر حریت کانفرنس غلام محمد صفی سمیت مہاجرین و انصار کی غیر معمولی تعداد شریک ہوئی۔ علاوہ ازیں ریلی میں مسلح افواج پاکستان کی جرأت و بہادری پر سلام عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ ریلی میں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی۔ پاک فوج زندہ باد سے فضا گونج اٹھی۔ برہان وانی چوک سے ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے مارکہ حق ریلی میں شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ شرکا نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان کو سلام پیش کیا۔ ریلی میں شریک مقررین نے کہا کہ بھارت کا غرور خاک میں ملانے پر پوری کشمیری قوم کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ ایک مضبوط و مستحکم پاکستان کشمیریوں کی آزادی کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا پاکستان کے مثبت چہرے سے واقف ہے۔ بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری و ساری رکھے گا، جبکہ مقبوضہ جموں و کشمیر جلد آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ترکیہ میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف ممالک کے نمائندوں، عسکری شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مارکہ حق کے دوران وطن عزیز کی کامیابیوں، قومی یکجہتی اور پاک ترکیہ تعلقات کی مضبوطی و فروغ پر خصوصی گفتگو کی گئی۔ تقریب میں شرکا نے کہا کہ مارکہ حق نے خطے میں امن، استحکام اور قومی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی ایک روشن مثال قائم کی۔ مقررین نے وسطی ایشیا کو بڑے بحران سے بچانے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ ترکیہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر جنید نے کہا کہ 10 مئی ہماری تاریخ میں ہمیشہ درخشاں فتح کے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان امن کا حامی، لیکن ہم کبھی بھی اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ مارکہ حق محض جشن منانے کا نہیں بلکہ امن کی تڑپ اور ہر پل دفاع وطن کے لیے مستعد رہنے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ اس موقع پر مارکہ حق کی عظیم فتح کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پیغام جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مارکہ حق میں دشمن کے 8 جہاز گرائے جو وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست گواہی دنیا نے دی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ہم امن پسند ہیں اور وقت آئے تو بنیان المرصوص بھی ہیں۔ مارکہ حق میں قوم متحد ہو کر دشمن کے سامنے بنیان المرصوص بن گئی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ میں کردار ادا کرنے کی بڑی وجہ بھی مارکہ حق میں کامیابی تھی۔ لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اب مارکہ ترقی نہ جیتا گیا تو مارکہ حق کا دفاع بھی زیادہ دیر تک نہیں کر سکیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے انتہائی سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اور ملکی استحکام کے لیے مضبوط معیشت کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وطن پر قربان ہونے کے جذبے نے مارکہ حق جتوایا۔ پاکستان نے ایک قوم بن کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ وطن کی ترقی و خوشحالی کے جذبے سے ہی معاشی مارکہ سر کیا جا سکتا ہے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ مسلح افواج نے کئی گنا بڑے دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ بھارت کے خلاف جیت نے پاکستان کو دنیا میں ایک نئی پہچان دی، جبکہ امریکہ ایران جنگ میں کردار ادا کرنے کی بڑی وجہ بھی مارکہ حق میں کامیابی تھی۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا ایک سال مکمل ہونے پر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اوجھا کیمپس اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نازلی حسین نے کی، جبکہ اساتذہ، ڈاکٹرز، طلبہ، پیرامیڈیکل اور غیر تدریسی عملے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے قومی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جبکہ پاکستان اور پاک افواج کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر نازلی حسین کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کی کامیابی قوم کے لیے باعث فخر ہے اور پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ریلی کے اختتام پر پاکستان کی ترقی، استحکام اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کراچی میں مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے ایک سال مکمل ہونے پر ویمن بائکرز ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا اہتمام کراچی بائکرز کلب فیمیل ونگ کی جانب سے کیا گیا، جس میں خواتین بائکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی مزار قائد سے شروع ہو کر کراچی پریس کلب تک نکالی گئی۔ شرکا نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ خواتین بائکرز کا کہنا تھا کہ ریلی کے انعقاد کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا اور قومی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اور چین میں ایران کے سفیر عبدالرزاق حمانی فضلی نے کہا ہے کہ چین نے مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا۔ سخت حالات میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں کو ایران کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ایرانی اور چینی وزرائے خارجہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے نئے شعبوں پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفیر نے آبنائے ہرمز کے قریب چینی آئل ٹینکر پر حملے کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ممالک کے جہازوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ عبدالرزاق رحمانی فضلی کا کہنا تھا کہ ایرانی اور چینی وزرائے خارجہ کی ملاقات کے مثبت اثرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے بعض فریق ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے ایران کے جزیرے خارق سے تیل کے اخراج کی اطلاع۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل سے جزیرہ خارق کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے۔ فوری طور پر تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تیل کے اخراج پر نظر رکھنے والے ادارے آربیٹل EOS کے مطابق تیل 52 مربع کلومیٹر سعودی عرب کے پانیوں کی طرف پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جزیرہ خارق میں ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل، آئل پائپ لائنز، اسٹوریج ٹینک اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور اہم حکومتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، حکومتی امور اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ نواز شریف نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ عوامی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ مہنگائی کو کنٹرول کیے بغیر عوام کو ریلیف دینا ممکن نہیں۔ نون لیگ حکومت کی وفاق اور پنجاب میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے کہ عوام کی مشکلات کو حل کرے۔ اہم دورے کی بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اہم ترین دورہ چین کا شیڈیول طے ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ اور چینی ہم منصب لی کی چیانگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے میں ہم وزراء اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق علاقائی صورتحال کے تناظر میں دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورے کے دوران امریکہ ایران جنگ اور اس کے اثرات پر مشاورت ہوگی۔ دو طرفہ تعاون کے متعدد معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاک چین دوستی کی 75 سالہ تقریبات میں شریک ہوں گے۔ سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ شہر میں صحت، انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول اسپتال سیالکوٹ 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ اس پر تقریباً 40 سال قبل بھی خطیر رقم خرچ کی گئی تھی۔ ان کے مطابق حکومت شہریوں کو بہتر صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے بتایا
کہ سیالکوٹ میں خطیر سرمایہ کاری سے متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن میں نئی سڑکوں کی تعمیر اور ٹریفک نظام کی بہتری شامل ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے تعاون سے سیالکوٹ میں علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال کا منصوبہ دیا گیا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ تاریخی مقامات کی از سر نو تزئین و بحالی بھی جاری ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان نے مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے UN میں مغربی کنارے سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی ناقابل قبول ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے پر اظہار تشویش کیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کا پابند بنائے۔ اسرائیل کا ٹیکس محصولات روکنا فلسطینی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ مستقل مندوب نے مزید کہا کہ مشرق وسطی میں پائیدار امن کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے روسی قیادت کو یوم فتح پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے روسی فیڈریشن کے صدر ولادیمیر پوٹن اور روسی عوام کو یوم فتح پر مبارکباد کے پیغامات میں کہا ہے کہ فسطائیت کے خلاف عظیم جنگ میں فتح روس کے عوام کی عالمی جدوجہد میں دی گئی قربانیوں کی ایک پروقار یادگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی کامیابی نہ صرف روسی قوم کی ہمت اور عزم بلکہ عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے ان کے کردار کی بھی علامت ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک منصفانہ، پرامن اور قواعد و ضوابط پر مبنی بین الاقوامی نظام کے لیے مشترکہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نازی ازم کے خلاف جنگ میں جانیں قربان کرنے والے تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کیا، جن میں پاکستان کے سپاہی بھی شامل تھے جنہوں نے اتحادی افواج میں خدمات انجام دیں۔ صدر مملکت نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس تاریخی فتح کا جذبہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون، باہمی مفاہمت اور دوستی کو فروغ دیتا رہے گا۔ پنجاب حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں خود ساختہ اضافے کا نوٹس لے لیا ہے۔ عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ڈیپٹی کمشنرز اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹرز کے مابین کرایہ نہ بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایہ نہ بڑھانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹرز نے ٹرانسپورٹرز سے کرایہ نہ بڑھانے کے بیان حلفی لے لیے اور سیکریٹری RTA لاہور رانا محسن کا کہنا ہے کہ مختلف نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں نے کرایہ نہ بڑھانے کا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے۔ کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اور وہیں دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کے اثرات ٹرانسپورٹر سیکٹر پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے از خود کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا، جبکہ گڈز ٹرانسپورٹ اور منی مزدہ کے کرایوں میں 10% تک اضافہ کر دیا گیا۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ صدر پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور صدر حاجی شیر علی کا کہنا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر کرائے نہیں بڑھائے، پھر سے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے کرایوں میں اضافے پر مجبور ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے تاحال کرائے بڑھانے کا اعلان نہ کیا۔ سیکریٹری RTA لاہور نے کرایوں میں اضافے کے لیے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ مشاورتی اجلاس میں سرکاری سطح پر فیصلہ ہوگا کہ کرائے کتنے فیصد بڑھیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا بڑا ذریعہ بنا لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہونے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ فی لیٹر پیٹرول پر 198 روپے اور ڈیزل پر 113 روپے سے زائد کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کی ٹیکسز کے بغیر قیمت 216 روپے 68 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 29 روپے فی لیٹر پریمیم بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 113 روپے 71 پیسے ٹیکسز شامل ہیں۔ ٹیکسز کے بغیر اس کی فی لیٹر قیمت تقریباً 301 روپے بنتی ہے۔ ڈیزل پر 42 روپے 60 پیسے لیوی، 32 روپے 48 پیسے کسٹم ڈیوٹی شامل ہے۔ ڈسٹریبیوشن مارجن کی مد میں تیل کمپنیوں کو 787 روپے اور منافع 864 روپے دیا جا رہا ہے۔ 7 روپے 25 پیسے فریٹ مارجن
₹2.5 کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی شامل ہے۔ IMF نے پاکستان میں معاشی شرح نمو سست مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق اس سال GDP گروتھ 3.6%، اگلے سال 3.5% پر آ جائے گی۔ حکومت نے رواں مالی سال GDP گروتھ کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ اس سال اوسطاً مہنگائی 7.2%، اگلے سال 8.4% تک جانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس سال مجموعی مہنگائی 11.5% رہنے کی پیشگوئی ہے۔ IMF کے مطابق بجٹ خسارہ 3.2% سے بڑھ کر 3.4% ہونے کا امکان ہے۔ اس سال بے روزگاری 6.9%، اگلے سال کم ہو کر 6.5% پر آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ اس سال پرائمری بیلنس 2.5%، اگلے سال 2% رہنے کا امکان ہے۔ اور کراچی میں شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں مریضوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ ہیٹ اسٹروک، ڈائریا اور ڈی ہائیڈریشن کے کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، بتائیے گا۔ بالکل، شہر قائد اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ گرمی کے باعث شہری جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اسپتالوں میں بھی گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ بیماروں کی جو تعداد ہے، مریضوں کی جو تعداد ہے، اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خاص طور پر ڈی ہائیڈریشن، ہیٹ اسٹروک اور ڈائریا کے جو کیسز ہیں وہ خاص طور پہ زیادہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ماہرین صحت ڈاکٹر نوشین بھی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ بتائیے گا کہ جو بیماریاں آج کل پھیل رہی ہیں ہیٹ اسٹروک وغیرہ کی، کس وجہ سے، اور آپ شہریوں کو کیا ہدایت کریں گی؟ آج کل بہت تیز دھوپ اور گرمی ہے، کیونکہ ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، اور میں جو ہے وہ سب سے زیادہ گرمی جو ہے اس میں ہوتی ہے 45 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر جاتا ہے۔ تو میں یہی ہدایت کروں گی کہ جو ہے اننیسیسری جو ہے وہ بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلیں، بچوں کو بھی گھر پہ رکھیں، دھوپ میں ان کو باہر نہیں کھیلنے دیں، اور جو ہے وہ پانی کا استعمال، مشروبات کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ رکھیں، کیونکہ جب آپ کو گرمی آتی ہے تو اس میں بہت ساری جراثیم اور بیماریاں بھی آتے ہیں۔ الٹی موشن کے ساتھ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آ رہے ہیں جن کو پانی کی شدید کمی ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کے گردے بھی فیل ہو رہے ہیں اور ڈائلسس بھی ہو رہا ہے ان کا۔ تو جو ہے وہ اس میں ڈیتھ کے شرح بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص کر بچوں میں اور بوڑھوں میں، کیونکہ ان کی امیونٹی بھی کم ہوتی ہے اور ان میں جلدی پانی کی کمی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے جڑے رشتوں کا بھی خیال رکھیں۔ بالکل، ڈاکٹر نوشین کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے گرمی پڑ رہی ہے تو بیماری کے جو خدشے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ گھروں سے غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، خاص طور پہ بچے، بزرگ اور بیمار افراد جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ سنگین بیماریوں سے بچا جا سکے، جبکہ کسی بھی قسم کی علامات ظاہر ہونے پر قریبی اسپتال سے رجوع کریں۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی۔ جی، نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔